السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان فی الحال کووڈ سے متاثر ہیں اور ان کو کرونا پازیٹیو آ گیا تھا کچھ دن پہلے۔ ابھی بھی وہ اسی میں سفر کر رہے ہیں۔ آج میڈیا کی رپورٹ کے مطابق، ان کے اپنے نمائندوں کی رپورٹ کے مطابق بتایا گیا کہ وہ اب ریکوری کی طرف آ چکے ہیں، بہتری کی طرف آ رہے ہیں، اب وہ صحت یاب ہونا شروع کر دیا انہوں نے۔ آج وہ اسی حوالے سے ٹیلی تھون تھا ایک، وہ ان کی جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، اس حوالے سے وہ عوام سے خطاب کر رہے ہیں، گھر پر ہی لائیو کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو کہ تنخواہ دار ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسہ نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر خریدنے کے لیے، ان کو یہ موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک اپنا ان کا گھر ہو۔ اور کیسے ہو کہ جو وہ کرائے کی قسطیں دیتے ہیں، جو کرائے دیتے ہیں اپنے گھروں کا، وہی قسطیں بن جائیں اور ان قسطوں کی وجہ سے ان کو اپنا گھر مل جائے۔ یہ دنیا کے اندر امیر ملکوں میں، یورپ میں، امریکہ میں ہمیشہ لوگ بینکوں سے پیسے لے کے تو اپنے گھر خریدتے ہیں، اور وہ بھی قسطیں دے کے اپنے گھر خریدتے ہیں۔ اس کو مورگیج فائنینسنگ کہتی ہے۔ تو پاکستان میں اس کا کوئی رواج ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی دفعہ کوشش کی گئی ہے، اور مجھے پورا احساس ہے کہ اس میں بڑی مشکلات لوگوں کو آ رہی ہیں، کیونکہ پہلی دفعہ ہے، مشکلات تو آنی تھی۔ لیکن میں آج خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بیٹھے ہوئے رضا باکر، اور عثمانی صاحب جو نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو آج تاکید کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنے عثمانی صاحب آپ کو نیشنل بینک کی برانچز میں بتانا پڑے گا، اور رضا باکر آپ کو سارے بینکس کے ہیڈز کو بتانا پڑے گا کہ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ بینکس آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے جو کہ بینکوں سے قرضہ لانا چاہتے ہیں اپنے گھر بنانے کے لیے۔ آپ کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے لیے پوری سہولتیں پیدا کریں، کیونکہ یہ کانسیپٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ پہلے لوگوں نے کبھی کسی نے کیا ہی نہیں ہے، تو بینک کے لوگوں کو جو عملہ ہے بینک کا، اس کو بھی پریکٹس نہیں ہے۔ اور میں جو سن رہا تھا لوگوں کو بڑی مشکلات آ رہی ہیں، تو اس کے اوپر آپ کو پورا زور لگانا پڑے گا۔ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ سب سے بڑی چیز یہ کہ لوگوں کو پہلی دفعہ موقع مل رہا ہے، جو کہ کبھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کا، ان کو موقع مل رہا ہے کہ ان کا بھی اپنا گھر ہو۔ لیکن اس سے بھی اتنی جو زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس سے ایک دفعہ ہمارے ملک میں لوگوں نے گھر بنانے شروع کر دیے، اور اپنے گھروں کے لیے ان کو پیسہ ملنا شروع ہو گیا، اور ان کے گھر بننے شروع ہو گئے۔ تو جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے ساتھ 30 اور انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ سارے ملک کے اندر ایک انقلاب آ جائے گا، ایک پوری جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں، ملک کی دولت کے اندر اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو جائے گا، نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع بڑھ جائیں گے، کنسٹرکشن کی بوم آ سکتی ہے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی چھت ملے گی، اس سے ساری پاکستان کی جو معیشت ہے، وہ ساری معیشت کو اوپر اٹھا دے گا۔ ساری دنیا کے اندر جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، وہ ساری معیشت کو اٹھاتی ہے، جس سے جو ویلتھ کریشن ہوتی ہے۔ اور یہ تیسری چیز یہ کہ کیونکہ ہمارے ملک کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، ہمیں ویلتھ کریشن یعنی ہمیں دولت کے اندر اضافہ چاہیے۔ جب دولت میں اضافہ ہوگا تو ہمارے پاس پیسہ ہوگا قرضے واپس کرنے کا۔ تو ہر طرح یہ اس ملک کے فیوچر کے لیے یہ سب سے امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، یہ جس کے اوپر یہ جو ہم نے 1 سال سے کوشش کر رہے ہیں اور ہر قسم کی رکاوٹیں دور کر رہے ہیں۔ تو میں آخر میں پھر سے تاکید کروں گا آپ سے رضا باکر، آپ سے، اور دوسرا عثمانی صاحب آپ سے نیشنل بینک، کیونکہ نیشنل بینک پاکستان کا پریمیئر بینک ہے، اور آپ کا سب سے امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھی موقع ملے گھر بنانے کا، اور پھر بزنس ایکٹیویٹی بھی چلے،
تو آپ کو اس کے لیے اپنے سارے عملہ کو سٹاف کو تیار کرنا پڑے گا. جی سامعین، یہ تھے ہمارے پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب. وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، اور جیسے کہ ٹیلی تھون ہو رہا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹی کا آغاز ہو چکا ہے فارچونیٹلی، تو اس حوالے سے وہ کچھ گائیڈ لائن دے رہے تھے اپنی. جو ان کے ممبران ہیں، اسٹیٹ بینک کے جو صدر تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، اسٹیٹ بینک کے تھے، اور نیشنل بینک کے تھے پریزیڈنٹ، وہ بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ ہی ان کے وہ تھے شبلی فراز، وہ بیٹھے ہوئے تھے. سو بڑے ایک اچھا انیشیٹو لیا گیا، جیسے کہ انہوں نے کچھ دن پہلے ہی میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو آفیشیلی طور پر یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ لوگوں کو گھر دیا جائے آسان قرضے کے ساتھ. مطلب کہ آپ اگر بینک سے 10-15 لاکھ قرضہ لیتے ہیں، فرسٹ آف آل تو انہوں نے بینک کو انسٹرکشن دی ہیں کہ وہ فیسیلیٹیٹ کریں لوگوں کو، ان کے لیے فیسیلیٹیشن پیدا کریں تاکہ ان کو آسان ایک ساتھ پر قرضہ مل سکے. اب آپ بالفرض کوئی قرضہ لیتے ہیں، اس پہ آپ گھر بناتے ہیں، اس میں آپ شفٹ ہو جاتے ہیں، تو جو قرضے کی آپ کو قسط دینی پڑے گی، وہ قسط اتنی ہی ہوگی جتنی آپ ایک رینٹ کے مکان پر رہ رہے ہیں، اس کا کرایہ دے رہے ہیں، اس کا رینٹ پے کر رہے ہیں. سو اسی لیے وہ بار بار بینکوں کو انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ پبلک کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اور آسان شرائط پر، بہت لمیٹڈ سے شرائط پر ان لوگوں کو قرضہ دیا جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے تاکہ وہ گھر بنائیں. اسے کہتے ہیں موگیج فنانسنگ، جو ہے جیسے ان کو بتایا گیا کہ پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی پچھلی کسی بھی حکومت نے اس پر کوئی کام نہیں کیا، اس پر کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی. سو فائنلی خان صاحب نے اس پر توجہ دی، اس پر کام کیا. سو اب یہ الحمدللہ سٹارٹ ہو چکا ہے. اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تو اس میں یہ نہ صرف لوگوں کو ایک گھر دے گا، اس میں ملک میں کنسٹرکشن کا کام بڑھے گا. سپوز میں اب اگر اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں گورنمنٹ سے لون لیتا ہوں، ایک تو مجھے آسان شرائط پر قرضہ ملے گا، میں آسان شرائط سے پر آسان قسطوں پر قرضہ لے سکوں گا بہت تھوڑے سے مارک اپ پہ. ایک تو مجھے قرضہ مل جائے گا، میں وہ لوں گا، گھر بناؤں گا. جب میں گھر بناؤں گا تو اوبویسلی مجھے کنسٹرکشن کے لیے مزدور مستری وغیرہ لگانے پڑیں گے. سو ان کو روزگار ملے گا، تو ملک میں ایک ویلتھ کریٹ ہوگی، روزگار پیدا ہوگا. سو یہ بہت پازیٹیو اور اچھا انیشیٹو لیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. اب ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اس پر ایک اچھے طریقے سے، ٹرانسپیرنٹ طریقے سے کام ہو سکے، غریب کو اس کا حق ملے، نہ کہ یہ بھی صرف اپنے چاہنے والوں کو دیا جائے، اس میں بھی پولیٹیکل انفلوئنس ہو. یہ کام تب چلے گا، اور اس کے لیے خان صاحب کو ایک مانیٹری ٹیم بنانی پڑے گی جو اس کو مانیٹر کرے تاکہ چیک اینڈ بیلنس ہو سکے. امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور خان صاحب کا انیشیٹو بھی پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.